باب نمبر 32 اللہ سے ڈرنے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ چونکہ خوف عبادت کی جامع ترین قسموں میں سے ہے جنہیں اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے متنبہ فرمایا کہ اسے اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے۔ انما حصر و تحدید کا لفظ ہے۔ الشیطان یہ ابلیس لعین کا خاص نام ہے۔ یخوف اولیاء یعنی تمہیں اپنے اولیاء کے ذریعے ڈراتا ہے اور تمہیں وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ سخت طاقت و قوت والے ہیں۔ فلا تخافوہم یعنی تم شیطان کے ان اولیاء سے نہ ڈرو جن سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، وخافون یعنی میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، ان کنتم مؤمنین کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کے ڈر کو لوگوں کے ڈر پر ترجیح دو۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے دشمن شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ مومنوں کو اپنی لشکر اور اولیاء و کارندوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ان سے نہ لڑے، نہ انہیں بھلائی کا حکم دے، نہ برائی سے منع کرے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اسی اللہ واحد سے ڈریں کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ بندہ کا ایمان جتنا ہی مضبوط اور ٹھوس ہوگا اتنا ہی شیطان کے اولیاء کا خوف اس کے دل سے ختم ہوگا، اور اس کا ایمان جتنا ہی کمزور ہوگا اتنا ہی ان سے اس کا خوف بڑھے گا اور مضبوط ہوگا۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، خوف عبادت ہے جسے اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، غیر اللہ سے خوف کرنا شرک ہے، بائیں طور کہ اللہ کے علاوہ کسی بت یا طاغوت وغیرہ سے ڈرے کہ وہ اسے کسی ناگوار چیز میں مبتلا کر دیں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، شیطان کی چال سے انتباہ و آگاہی۔ نیز ارشاد باری ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 10۔ وَمِنَ النَّاسِ یعنی بعض لوگ، مَن یقول آمنا باللہ یعنی اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اوذی فی اللہ یعنی اللہ کی خاطر اسے تکلیف دی جاتی ہے، فتنۃ الناس یعنی لوگوں کی ایذا رسانیوں اور ان کے ساتھ ان کی بدسلوکیوں کو، کعذاب اللہ یعنی اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے سبب ہونے والی لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے جو اس کو اللہ کے دین سے مرتد ہونے کے سبب لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کی ایذا رسانی کے درد سے اللہ کے عذاب کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ نصر من ربک یعنی فتح و نصرت اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ انا کننا معکم یعنی دین میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہمیں مال غنیمت میں اپنے ساتھ شریک کرو۔ بما فی صدور العالمین یعنی ان کے دلوں میں جو ایمان اور نفاق ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔
اللہ تعالیٰ ایمان میں بلا علم و بصیرت داخل ہونے والے کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جب اسے کافروں کی جانب سے آزمائش و تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو جو رسولوں اور ان کے متبعین کو ان کے مخالفین کی جانب سے لازماً لاحق ہوتی ہے، اس سے فرار اختیار کرنے اور اس سبب کو چھوڑنے میں جس کے سبب اسے وہ اذیت لاحق ہوئی ہے اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتا ہے جس سے مومنین بھاگتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے دشمنوں کے عذاب کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑنے میں اللہ کے عذاب کی طرف بھاگتا ہے، گویا گرم ریت سے بچنے کے لیے آگ کی پناہ لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے لشکر اور اولیاء کی مدد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یقیناً میں تمہارے ساتھ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس کے سینے میں نفاق پوشیدہ تھا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے اس اعتبار سے ڈرنا کہ اللہ پر ایمان کے سبب وہ اسے اذیتیں پہنچائیں گے غیر اللہ سے ڈرنے کے قبل سے ہے جو ایمان کی کمزوری کو مستلزم ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ایمان کے سبب لوگوں کی ایذا رسانی سے ڈرنا غیر اللہ سے ڈرنے کی قبل سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، منافقوں کی ہمت بڑی خسیس اور حقیر ہوتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کے علم کا اثبات۔ نیز ارشاد باری ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ انما یأمر مساجد اللہ، یعنی دراصل مساجد کی تعمیر اللہ کی عبادت اور نیکی کے کاموں سے ہی درست ہوتی ہے۔ من آمن باللہ، یعنی وہ لوگ جو علمی و عملی کمالات اور خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، خشیت ڈر اور حیبت کو کہتے ہیں۔ یہاں خشیت سے مراد تعظیم اور عبادت و نیکی کی خشیت ڈر ہے۔ رہا مسئلہ فطری ڈر اور خوف کا، جیسے دنیاوی مسائل میں خوف اور اندیشے، تو اس سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کے فیصلے اور اس کے تصرفات سے ڈرے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، یعنی ان صفات سے متصف لوگ، ان یکونوا من المہتدین، یعنی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہر عصا قریب ہے، واجب ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں مشرکین سے اللہ کی عبادت کر کے مساجد کی معنوی تعمیر کی نفی فرمائی تو اس آیت کریمہ میں ان مومنوں کے لیے اللہ کی عبادت کر کے مساجد کی معنوی تعمیر ثابت فرمایا، جو دل سے ایمان لائے، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کیا، صلاۃ کو اس کے ارکان، واجبات اور سنن سمیت قائم کیا، زکوٰۃ کے حقداروں کو زکوٰۃ دی اور اللہ کے لیے خشیت کو خالص کیا، یعنی سچ مچ اللہ سے ڈرے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں خالص اللہ سے ڈرنے کے وجوب کا بیان ہے جو اللہ واحد کی عبادت کی اساس و بنیاد ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، خالص اللہ سے ڈرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شک ہوتے ہوئے کوئی عمل نفع بخش نہ ہوگا۔ پوائنٹ تھرڈ، مساجد کی تعمیر و آباد کاری دراصل اطاعت اور عمل صالح سے ہوتی ہے، محض عمارت تعمیر کرنے سے نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، مساجد کی حصی و معنوی تعمیر کی ترغیب۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یقیناً یہ یقین کی کمزوری ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے
لوگوں کو خوش کرو اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر ان کی تعریف کرو، نیز جو اللہ تمہیں نہ دے اس پر ان کی مذمت کرو۔ بے شک اللہ کی روزی کو کسی لالچی کی لالچ کھینچ کر لا سکتی ہے، نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے ٹال سکتی ہے۔ ضعف ضاد پر پیش اور زبر کے ساتھ طاقت اور صحت کی ضد کو کہتے ہیں۔ الیقین شک کی ضد ہے، یقین کمال ایمان کو کہتے ہیں۔ ان ترضی الناس بسخط اللہ، یعنی تم لوگوں کی خوشی کو اللہ کی خوشی پر ترجیح دو۔ وَأَن تَحْمَدَهُمْ، یعنی تم ان کی تعریف اور مدح و ثنا کرو۔ علی رزق اللہ، یعنی جو تمہیں اللہ کی جانب سے ان کے ہاتھوں پہنچے، بائے طور کہ تم اسے ان کے جانب منسوب کر دو اور منعم حقیقی نوازنے والے اللہ کو فراموش کر دو۔ وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، یعنی جب تم ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں نہ دے تو تم اس پر ان کی مذمت کرو۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کو کس قدر اللہ پر اعتماد اور توکل کی قوت پر رہنا چاہیے، نیز ہر چیز کے اس کی تدبیر اور مشیت سے ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اسی میں اسباب بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان پر اس کے نتائج مرتب کرتا ہے جس سے ان کا مطلوب حاصل ہوتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو اسے نتائج پر آمد کرنے سے روک دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، لہذا وہ خوشی و مشقت اور آسانی و پریشانی ہر چیز پر حمد و شکر کا مستحق ہے، اور یہی یقین کا کمال ہے۔ رہا وہ شخص جس کا دل انسانوں سے وابستہ ہو اور وہ اسباب کے ساتھ جھک جائے، بائے طور کہ اگر اسے لوگوں کے ہاتھوں کوئی خیر ملے تو ان کی مدح و ستائش کرے، اور اگر اسے اپنا مقصود حاصل نہ ہو تو ان کی مذمت اور انہیں ملامت کرے، تو ایسے شخص کا یقین کمزور ہو چکا ہے اور اللہ پر اس کا توکل ضائع ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا اختتام اس بات سے کیا ہے جس سے آپ کی پہلے ثابت کردہ بات کی تاکید و وضاحت ہوتی ہے، وہ یہ کہ دنیا اور نہ دنیا دونوں اللہ کے حکم اور اس کی حکمت کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ اس کا مرجع بندے کے لالچ اور یا اس کی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ حصول نفع اور دفع ضرر میں دل کا اللہ سے وابستہ ہونا واجب ہے، اسی طرح تنہا اسی سے ڈرنا اور خوف کرنا لازم ہے، نیز جو بھی چیزیں بندے کو عطا کی جائے یا اس سے روکی جائے ان پر مخلوق کی مدح و ستائش یا مذمت کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس سے ڈرنا اور اسی سے روزی مانگنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قضا و قدر کا اثبات۔ پوائنٹ تھرڈ، اسباب پر اعتماد و تکیہ نہ کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی رضا و خوشنودی کو مخلوق کی رضا و خوشنودی پر مقدم کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ التمس یعنی طلب کیا، تلاش کیا۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ بتا رہے ہیں جس سے اللہ کی رضا اور لوگوں کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور وہ راستہ بتا رہے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی اور لوگوں کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انجام کار سے ناواقفیت اور اپنی ذات پر اثر انداز ہونے والی چیزوں کے غالب ہونے کے سبب بسا اوقات لوگوں کی چاہتیں ان کے لیے اللہ کی مشروع کردہ چیزوں سے ٹکراتی ہیں۔
جن میں ان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی ہوتی ہے۔ یہاں صحیح الایمان مومن کا موقف فسفس ایمان والے کے موقف سے ممتاز ہوتا ہے۔ چنانچہ سچا مومن اللہ کی رضا کو لوگوں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے، بطور کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ بدستور چلتا رہتا ہے۔ اسے اللہ کی بابت کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و مدد سے اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2۔ جبکہ فسفس ایمان والا لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے، بطور کہ ان کی رضا مندی کے کام انجام دے کر ان کا مقصد پورا کر دیتا ہے، اگرچہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا شخص در حقیقت اللہ سے نہیں بلکہ غیر اللہ سے ڈرنے والا ہے، لہذا عنقریب اسے اس کے مقصد کا الٹا حاصل ہوگا، بطور کہ لوگوں میں اس کی تعریف و ستائش کرنے والا پلٹ کر اس کی مذمت کرنے والا بن جائے گا، اور وہ لوگ اللہ کے مقابل اس کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ ایسی صورت میں وہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے جنہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے انہیں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رضا کو مخلوق کی رضا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ سے ڈرنا اور اس کی رضا کو مخلوق کی رضا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، لوگوں کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی پر مقدم کرنے والے کی سزا اور انجام کا بیان۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ پر توکل اور اس پر اعتماد و بھروسہ کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی رضا کو لوگوں کی رضا پر مقدم کرنے کے قابل ستائش انجام اور لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر مقدم کرنے کے برے انجام کا بیان۔ پوائنٹ ففتھ، بندوں کے دل۔ باب نمبر 33، صرف اللہ پر توکل کرنے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 23۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے یہ بتلانا چاہا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا فرض ہے، جسے اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ ایک افضل عبادت اور توحید کے بلند ترین مقامات میں سے ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ یعنی اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ فَتَوَكَّلُوا یعنی اسی پر بھروسہ کرو اور اپنی معاملات اسی کے سپرد کر دو۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس مقصد سرزمین میں داخل ہو جائے جس سے اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، اور جابروں کے خوف سے پشت پھیر کر نہ بھاگے، بلکہ ان کے خوف و ہیبت سے نڈر ہو کر ان کی شکست و ہزیمت کی بابت اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور وعدہ الہی کی سچائی کا یقین رکھتے ہوئے مردانہ وار آگے بڑھتے چلے جائے اگر وہ سچ مچ ایمان والے ہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ واحد پر توکل کرنا واجب ہے، اور توکل کو غیر اللہ کے لیے پھیر دینا شرک ہے، کیونکہ توکل عبادت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ پر توکل کرنا ایمان کی صحت و درستگی کے لیے شرط ہے۔ اللہ پر توکل نہ ہوگا تو ایمان بھی ناپید ہو جائے گا۔ نیز ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔
وجلت قلوبہم یعنی اللہ سے ڈر جاتے ہیں، وعلی ربہم یعنی اپنے رب کے علاوہ کسی پر نہیں، یتوکلون اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ سچے اور حقیقی مومنوں کے درج ذیل 3 عظیم خوبیاں بیان فرما رہا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کو یاد کر کے اس سے ڈرنا، چنانچہ وہ اللہ کے اوامر انجام دیتے ہیں اور اس کے تنبیہ کردہ امور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے کلام کی تلاوت سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہونا۔ پوائنٹ تھرڈ، تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا اور تنہا اسی پر اعتماد و بھروسہ کرنا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا مشروع ہے اور یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اس طور پر کہ اطاعت و نیکی کے کاموں سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ و معصیت کے کاموں سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ تنہا اسی پر توکل کیا جائے۔ پوائنٹ فورتھ، مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کے لیے خشوع اور اظہار ذلت و عاجزی ہے۔ نیز ارشاد ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 64۔ نیز ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ حسبک اللہ ومن اتبعک یعنی اللہ تعالیٰ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے سچے مومن پیروکاروں کے لیے کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی کافی ہے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی: اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بتلا رہا ہے کہ وہ تنہا ان کے لیے کافی ہے، انہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کی چندہ حاجت نہیں، لہٰذا ان کا توکل و بھروسہ تنہا اللہ تعالیٰ پر اور ان کی چاہت و خواہش تنہا اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ مقرر فرمایا ہے اسی طرح اپنی ذات پر توکل کا بدلہ یہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ بھروسہ کرنے والے کے لیے کافی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کے لیے کافی اور اسے بچانے والا ہے تو اس میں کسی دشمن کی کوئی لالچ اور تمنا ہو ہی نہیں سکتی۔ دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت: دونوں آیتیں بتلاتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنا واجب ہے کیونکہ وہ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ دونوں آیتوں کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا واجب ہے کیونکہ یہ عبادت کی ایک عظیم ترین قسم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی فضیلت اور اس کے فائدہ کا بیان، نیز یہ کہ توکل نفع کے حصول اور تکلیف کے ازالہ کا عظیم ترین سبب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جزا اور بدلہ عمل ہی کے جنس کا ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب مشرکین نے آپ سے کہا تھا، بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، لہٰذا تم ان سے خوف کھاؤ۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسے امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حسبنا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ و نعم الوکیل یعنی اللہ سب سے بہتر ذات ہے جس کے سپرد اس کے بندوں کے تمام معاملات ہیں۔ اثر کا سرسری معنی: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس عظیم کلمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے
کو اللہ کے دونوں خلیلوں ابراہیم اور محمد علیہ السلام نے دو مشکل موقعوں پر کہا تھا جو انہیں اپنی قوموں کی جانب سے درپیش ہوئے تھے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ پھر انہوں نے ان کا انتقام لینا چاہا تو لکڑیاں اکٹھا کی اور اس میں آگ لگا دی، پھر منجنیق کے ذریعے انہیں اس آگ کے درمیانی حصے میں پھینک دیا۔ اس وقت انہوں نے یہ کلمہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اور جب قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر آپ کو دھمکی دے رہے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے یقیناً ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو نابود کرنے کے لیے حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم کلمہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجام کے بارے میں فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174۔ اثر کی باب سے مناسبت۔ اس اثر میں اس بات کا بیان ہے کہ یہی کلمہ اللہ کی طرف خود سپردگی اور اس پر توکل کا کلمہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جسے مصائب اور تکلیفوں کے وقت کہا جاتا ہے، اور یہ کلمہ دشمنوں کی چال کو دفع کرنے میں اللہ پر توکل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کلمہ کی فضیلت نیز یہ کہ تکالیف و مصائب کے ازالہ کے لیے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ پر توکل اور بھروسہ دنیا و آخرت میں خیر و بلائی کے حصول اور شر و فساد کے ازالہ کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے بسا۔ باب نمبر 34، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کی سنگینی کا بیان۔ ارشاد باری ہے أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 99۔ نیز ارشاد باری ہے قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 56۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے یہ بیان کرنا چاہا کہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہایت سنگین گناہ ہے، اور یہ دونوں کمال توحید کے منافی ہے۔ مومن پر واجب ہے کہ بیک وقت خوف اور امید دونوں کو اکٹھا کرے۔ مکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بندے کو نعمتیں دے کر مہلت دینا اور اسے ڈھیل دینا تاکہ اسے غالب طاقتور کی طرح پکڑ لے۔ الخاسرون یعنی ہلاک ہونے والے۔ یقنطو، قنوت کا معنی ہے چھٹکارے اور راحت رسانی کو بعید سمجھنا اور اس سے نا امید ہونا۔ الضالون یعنی درستی کا راستہ کھو دینے والے، بھٹکے ہوئے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جھٹلانے والی بستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انہیں رسولوں کی تکذیب پر جس چیز نے آمادہ کیا وہ ان کے اللہ تعالیٰ کی تدبیر و مہلت سے بے خوف اور مامون ہونا ہے، جس کے سبب وہ گناہ و معاصی اور منکرات میں حد سے آگے بڑھ گئے اور اسی میں پڑے رہے اور اللہ کی جانب سے استدراج کو بعید سمجھا۔ واقعی ہلاک ہونے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جب فرشتوں نے انہیں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور انہوں نے اپنی پیرانہ سالی کے سبب اسے بعید سمجھا تو فرشتوں نے ان سے کہا فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ،
یعنی مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوئے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 55۔ تو انہوں نے فرشتوں کو جواب دیا کہ وہ مایوس نہیں ہیں بلکہ انہوں نے یہ بات از راہ تعجب کہی ہے۔ دونوں آیتوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی آیت کریمہ میں اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے سے ڈرایا گیا ہے، نیز یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے متنبہ کیا گیا ہے، نیز یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ مومن پر واجب ہے کہ خوف اور امید دونوں کو اکٹھا کرے، امید کے پہلو کو غالب نہ کرے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے، اور خوف کے پہلو کو غالب نہ کرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ پوائنٹ فورتھ، خوف اور امید عبادت کی قسموں میں سے ہے جنہیں تنہا اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا۔ نیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی راحت رسانی سے نا امید ہونا۔ اسے امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ الکبائر، کبیرہ کی جمع ہے۔ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے مرتکب کو اللہ نے جہنم یا لعنت یا غضب یا عذاب یا ایمان کی نفی کی وعید سنائی ہو، یا اللہ نے دنیا میں اس پر کوئی حد مقرر فرمائی ہو۔ الشرک باللہ، یعنی اس کی ربوبیت اور الوہیت میں شرک۔ والیأس من روح اللہ، یعنی جو چیز اس سے مطلوب و مقصود ہے، نیز جس چیز سے وہ ڈرتا اور اس کی امید کرتا ہے، ان میں اللہ سے امید اور آرزو منقطع کر لینا۔ من مکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کو مہلت دینے اور اسے عطا کردہ ایمان چھین لینے سے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کی ربوبیت یا عبودیت میں کوئی شریک بنایا جائے، اور اسے سب سے پہلے بیان فرمایا کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید اور آرزو منقطع کر لی جائے کیونکہ یہ اللہ سے بدگمانی اور اس کی رحمت فراواں سے جہالت بلا علمی ہے۔ اسی طرح بندہ کا اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کی بابت اللہ کی مہلت سے بے خوف ہو جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غفلت میں پکڑ لے۔ اس حدیث سے کبیرہ گناہوں کو مذکورہ گناہوں میں محصور کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ بہت ہے، بلکہ سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کو بیان کرنا مقصود ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر سے معلوم ہوتا ہے، جسے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد ذکر کیا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا حرام ہے، اور یہ دونوں چیزیں سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسے کہ یہ فرقہ مرجئہ اور خوارج کا عقیدہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سب سے سنگین گناہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، بندے پر واجب ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے، جب خوف ہو تو مایوس نہ ہو جائے، اور جب امید